الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسائل فقہ کی ایک تقسیم موضوعات کے اعتبار سے میں نے بتائی تھی۔ دوسری تقسیم ہے دلائل اور مآخذ کی قوت کے اعتبار سے۔ تو اس میں اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، لیکن اگر تفصیل میں جائیں تو 4 قسمیں بنتی ہیں۔ جو 2 بنیادی قسمیں ہیں وہ ہے قطعی اور ظنی۔ تو قطعی 2 لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک کہ جو نص یعنی قرآن مجید کی آیت یا حدیث کیا وہ ثابت شدہ ہے تو اس کو کہیں گے قطعی الثبوت۔ اور دوسری قطعی کی قسم وہ ہے معنی کے لحاظ سے کہ قطعاً اور یقیناً اس کا یہی معنی ہے جو ہم مراد لے رہے ہیں، یا کوئی اور معنی بھی ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس کو کہیں گے قطعی ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے، قطعی ثبوت اور معنی کے لحاظ سے۔ مثلاً اگر ہم اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب ہیں، یہ قطعی ثبوت بھی ہیں، قرآن مجید میں آئی ہیں، قرآن مجید سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے، اور قطعی المعنی بھی ہیں، ان کے وجوب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بدکاری اور زنا کا حرام ہونا، ربا کا حرام ہونا، شراب نوشی کا حرام ہونا، یہ بھی قطعی ثبوت ہیں اور قطعی المعنی بھی ہیں، قطعی المفہوم بھی ہیں۔ دوسرا ہے ظنی۔ ظنی بھی دونوں پہلو سے ہو سکتا ہے، یا کسی ایک پہلو سے، ثبوت کے لحاظ سے ظنی ہو یا مفہوم کے لحاظ سے ظنی ہو۔ مثلاً ثبوت کے لحاظ سے ظنی، قرآن مجید کی کوئی آیت ثبوت کے لحاظ سے ظنی تو نہیں ہو سکتی۔ سارے کا سارا قرآن مجید بسم اللہ کی بے سے لے کر الناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن مجید قطعی ثبوت ہے اور متواتر نقل ہوا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تک، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ مفہوم کے لحاظ سے ظنی ہو سکتا ہے۔ مثلاً مسح کے حوالے سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب یہ سر کا مسح وضو میں کتنی مقدار ہے اس کی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارے سر کا مسح، کچھ نے کہا کہ آدھے سر کا مسح، کچھ نے کہا کہ ربع کا مسح، کچھ نے کہا کہ 3 انگلیوں کے برابر مسح۔ تو یہ ساری جتنے بھی مفہوم ہیں یہ بہرحال ظنی ہیں۔ اور اسی طرح کیا خلوت صحیحہ سے عدت اور مہر پورے کا پورا یہ ثابت ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہیں یعنی قطعی اور ظنی کی قسمیں، 2 بنیادی قسمیں۔ تو قوت کے اعتبار سے ہم اگر تفصیل میں جائیں تو 4 قسمیں ہیں، یعنی قطعی ثبوت اور قطعی المفہوم، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے قطعی ثبوت ظنی المفہوم۔ تیسری قسم ہے ظنی الثبوت اور ظنی المفہوم۔ اور چوتھی قسم ہے ظنی الثبوت اور قطعی المفہوم۔ یہ چاروں قسمیں قوت دلائل کے اعتبار سے مسائل فقہ کی ہو سکتی ہیں، اور ان کی الگ الگ مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے دوسری تقسیم۔ تیسری تقسیم ہے حکمت اور علت کے اعتبار سے۔ تو 2 قسمیں ہیں، احکام کی 2 قسمیں ہیں، معقول اور معلل احکام ہیں، یعنی وہ احکام جن کی حکمت اور علت ہماری سمجھ میں آتی ہے اور عقل اس کو مانتی ہے، جیسے معاملات ہیں، نکاح میں مہر ہے، طلاق میں عدت ہے، نفقہ وغیرہ ہے، یہ اتنے بھی احکام ہیں۔ اور دوسری قسم ہے تعبدی احکام، یعنی وہ احکام جن کی کوئی حکمت، کوئی علت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً یہ کہ نمازیں 5 ہی کیوں رکھی گئی ہیں، 2 کیوں نہیں رکھی گئیں، 10 کیوں نہیں رکھی گئیں، 6 کیوں نہیں رکھی گئیں۔ اسی طرح فجر کی نماز 2 رکعتیں کیوں ہے، ظہر کی نماز 4 رکعتیں کیوں ہے۔ اسی طرح شریعت کے اندر جو مقداریں آئی ہیں
مقادیر شرعیہ، مثلا ورثہ کا حصہ ہے وراثت میں، اور زکوٰۃ اتنی کیوں رکھی گئی ہے، اسی طرح حج کے احکام وغیرہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے تعبدی احکام ہیں۔ تو یہ گویا کہ تقسیم ہیں، تقسیمات ہیں مسائل کی۔ اب گویا کہ ہم 8 قسمیں 8 مبادی پڑھ چکے ہیں فقہ کے مبادی میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ کا درست فہم اور علم نصیب فرمائے، اور تفقہ فی الدین ہمیں عرضاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔